دیکھیے پہلی بات یہ کامران شاہد صاحب، یہ تو الیکشن ایک ہو رہا ہے اور ظاہر ہے الیکشن میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو ہم پھولوں کے ہار پہنا دیں تو پھر تو ہم سب ایک ہی پارٹی بن جائیں. لیکن اس کے علاوہ الیکشن میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے مخالف کو جو ہے وہ اس کو تذلیل کی جائے جو عمران خان صاحب کرتے رہے. اب چونکہ ہم نے بہت عرصے تک عمران خان صاحب کے خلاف اکٹھے ایک سائٹ پر ہو کر لڑا ہے تو شاید یہ آپ کو تھوڑا عجیب لگ رہا ہے. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ چاہے پی ٹی آئی کا ووٹر ہو یا کوئی بھی ہو، ہر پاکستانی سے ووٹ مانگنا کسی بھی کینڈیڈیٹ کا حق ہے، کسی بھی پارٹی کا حق ہے. اور اگر وہ مانگ رہے ہیں ووٹ، ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ورکرز اس وقت، ووٹرز اس وقت سخت مخمصے کا شکار ہیں. وہ کس کو ووٹ دیں، کس کو ووٹ نہ دیں، ان کے ہاں تو بالکل ہی ایک. تو میں صحیح سمجھا نا آپ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ چاہے نواز شریف کو کرٹیسائز کیا جائے، ان کو پینٹ کیا جائے کہ وہ انتقام لیں گے، آپ پی ٹی آئی کا ووٹ لینا چاہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ناجائز بات ہے، ہر پاکستانی کا ووٹ مانگنے کا حق رکھتے ہیں. پی ٹی آئی کا تو نام اگر کوئی بالکل دیکھیے نا، ایک پارٹی ہے جو اس وقت جس کا بالکل کچھ سمجھ نہیں، ولی وارث نہیں ہے اس وقت، تو ظاہر ہے انہوں نے کسی کو تو ووٹ کرنا ہے، یا تو وہ سب گھر بیٹھ جائیں. یہ اسٹریٹجی کی بات مجھے علم نہیں ہے کہ اسٹریٹجی ہے کہ نہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر مجھے لگتا ہے اسٹریٹجی ہے، اچھی بات ہے، پاکستانی سے ووٹ مانگنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے، لیکن اس میں ایک سوال اور ہے، ایک منٹ، بلاول بھٹو کے اختیار میں بھی ہوگا یہ کہ وہ جو ریلیف کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ چھٹ جائیں گے اور کارکنوں پہ یہ نہیں ہوگا، یہ تو بڑے اینٹی اسٹیٹ مقدمے بنے ہوئے پی ٹی آئی والوں پہ، تو یہ صرف پولیٹیکل جذبات سے کھیلنا نہ ہوتا ہے کہ صاحب کے ووٹر سے. نہیں کہا جتنے لوگ کسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں اس کو کوئی اون نہیں کریں گے، نہ ہم اون کریں گے، نہ بلاول صاحب اون کر سکتے ہیں، نہ 9 مئی کا کوئی بھی مجرم جو ہے وہ کسی بھی ہماری پارٹی کی صف میں اس کے لیے جگہ نہیں. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ جو میاں صاحب کی پہلے دن سے، ذاتی طور پہ میں میاں صاحب کی ایز اے لیڈر بڑی عزت کرتی ہوں. وہ اس ملک کے بڑے لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ رتبار ہیں، لیکن ان کے سیاسی فیصلوں پہ تنقید کرنا ہمارا حق ہے، ذاتیات پہ تنقید کرنا ہمارا حق نہیں ہے. جیسے عمران خان صاحب نے جو اس ملک کی سیاست میں جو وہ زبان استعمال کی، کسی کی پگڑی نہ سلامت چھوڑی، اس میں اور اس سیاست میں بلاول صاحب کی بہت فرق ہے. نہیں، میں کمپیریزن ڈرا کر ہی نہیں رہا. نہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میاں صاحب کی اپنی گفتگو آپ سنیں پہلے دن سے، ہو سکتا ہے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ابھی بھی اتنا زیادہ، دیکھیں نا جو انالیسس کیا ہے بلاول صاحب نے، چلے تحریک انصاف کی بات تو ہو گئی کہ جی ان کو نہیں چھوڑیں گے، کہ نواز شریف ان کو نہیں چھوڑیں گے اقتدار میں آ کے، یہ جن کو لے کے آئے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو نہیں چھوڑیں گے، ججوں کو نہیں چھوڑیں گے. یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہا ہے، کیونکہ واقعہ بلیو کرتے ہیں کہ نواز شریف ایک فرعون بن کے آ رہے ہیں. مطلب کہ وہ جو اگر بلاول صاحب کی اگر میں بات سن لوں اور اس کو میں بلیو کروں اس کے اوپر بنون، تو وہ تو ایک انتقام اور ایک اس فرعونیت کے اوپر مبنی ہونے کے بات یہ ہے. کوئی بھی پاکستانی جس نے میاں صاحب کی پہلے دن سے سپیچز سن، جب سے ان کا سفر شروع، انہوں نے یہی بات کی کہ میرے ساتھ، آج بھی انہوں نے یہی بات کی کہ میرے ساتھ جو ہوا اس کو وہ ریپیٹ کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ شاید ان کے دل پہ اتنے گہرے زخم لگے ہوئے ہیں اس وقت کے کہ وہ اس کو بھلا نہیں پا رہے ہیں. حالانکہ اس سے بڑے بڑے زخم دوسروں نے بھی اٹھائے ہیں. خود بلاول صاحب نے اپنی والدہ کھوئی ہیں اور کیا کچھ نہیں کھوئے. اس ملک میں جو بھی اس ادھر آتا ہے اس کا بہت کچھ جو ہے داؤ پہ لگ جاتا ہے اس کھیل میں. لیکن اب بات یہ ہے کہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے وہ عام انسان سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے، اس کو اپنے ذاتی انتقام کو بھول جانا پڑتا ہے اور وہ کئی چیزیں پی لیتے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نہیں بھولیں گے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں. بلاول صاحب نے ریپیٹ کیا، وہ ہر دفعہ یہی بات کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ جس نے لڑنا ہے بھائی آگے انہوں نے پھر لڑنا ہے. دیکھیے نا بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کے دل میں جو خلش ہے جس نے کیا اس سے پوچھتے نہیں. میں تو ڈر گیا، یقین کریں، میں عامر بھائی ڈرنے کا مقام ہے. عامر بھائی میں تو ڈر گیا بلاول بھٹو صاحب کی کمپین دیکھ کے. ایک تو اس لحاظ سے کہ چلیں وہ تو ٹھیک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو اس وقت ایک سہارا چاہیے، تو بلاول صاحب نے ایک بڑی پولیٹیکل وہ کی ہے، اسٹریٹجی کھیلی ہے کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کو جو ہے کم از کم سیاسی طور پہ ہراسمنٹ نہیں ہونے دیں گے اور یہ انتقام نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. دوسری طرف جو نواز شریف صاحب کا امیج پینٹ کیا ہے بلاول نے، وہ تو ایک بڑا ہی فرعون کا امیج ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ ایک فرعون اور غصے کا دیوتا بن کے آ رہا ہے اور اسے دوبارہ آ کے تمام چیزوں ٹکرا جانا ہے، تہس نہس کر دینا، چھوڑا کسی کو نہیں اس نے. وہ اس میں بغض بھی ہے، اس میں انتقام بھی ہے، اسے لڑنا بھی ہے، نہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے، نہ صرف باقیوں سے، سب سے کچھ نہیں چھوڑنا. انہوں نے ڈرا دیا بلاول نے مجھے تو بھائی. ویسے جو بلاول صاحب نے چیزیں چھوڑی تھی وہ آپ نے پوری کر دی. کمال تجزیہ ہے
پلوشہ صاحبہ نے بڑا اچھا فکرہ کہا کہ مخالف کی تذلیل نہ کریں، لیکن جو بلاول صاحب گفتگو کر رہے ہیں وہ اسی کے زمرے میں بھی آئے گی۔ شائستگی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنا پروگرام پیش کریں۔ ماضی میں کیا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھول سکتے ہیں؟ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھول سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ ووٹ بھی انہی کے نام پہ مانگتے ہیں۔ یہ ہر پارٹی کا ہے۔ ایک نواز شریف ہے جو موجود ہے، وہ اپنی کارکردگی بھی بتا رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ کیوں نہ کرے جی وہ بات؟ آپ کے خیال میں یہ بات کرنا کون سی معیوب ہے؟ اور اس نے کون سے انتقام کی بات کی ہے؟ مجھے بتا دیں، عوام کے لیے کون سے انتقام کی بات کی ہے؟ بلاول بھٹو کی 12 مئی کی ذرا تقریر چلا دیں جو پی ٹی آئی پہ انہوں نے کی تھی 9 مئی کے حوالے سے، ساری باتیں آپ کو پوری لگ جائیں گی کہ وہ کیا۔ یہ ہے اصل میں سیاست اور راجنیتی کا کھیل۔ یہ ہے کہ اپنے مخالف کو کتنا گندا کر سکتے ہو اور وہاں سے کتنے ووٹ لے سکتے ہو۔ بلاول صاحب ایک سانس میں کہتے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے لیکن آزاد ہم ملائیں گے۔ آزاد کس کو ملائیں گے؟ ایک تو پی ٹی آئی کے لوگ بہت بڑی تعداد میں آزاد کھڑے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو لینے کی کوشش کریں گے۔ اپنے کتنے لائیں گے؟ یہ آزاد کتنے جیتیں گے؟ کوشش وہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو راغب کیا جائے۔ انہیں ڈراو ہو رہے ہیں کہ جناب پتہ نہیں نواز شریف کیا کر دے گا۔ نواز شریف وہ شخص ہے جس پہ دھرنے ہوئے، جسے پتہ تھا 2014 میں اس نے پوری پیپلز پارٹی، اس نے جے یو آئی، تمام لوگوں کو اپنے ساتھ پارلیمنٹ میں بٹھایا اور آخری دن تک اپوزیشن میں ہونے کے باوجود سب کو ساتھ لے کے چلا۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ جو سیاسی طور پہ لوگوں کو ساتھ لینے کی روایت نواز شریف نے سامنے رکھی ہے، کسی نے اتنی لمبی نہیں کی۔ پھر شہباز شریف کے ساتھ تو یہ ساتھ بیٹھے تھے۔ اب وہ سیاست ہے ہی یہی کھیل کہ جس کو عامر صاحب ایک بات بتائیں، آپ نے جو بات کی آپ ہمیں پانی دو، آزاد ممبرز والی، آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آپ نے بڑے اچھی طرح اشارہ کرایا۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے جس طرح کہ یعنی کہ جس طرح 2008 میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پیپلز پارٹی ہی پرائم منسٹر بنے گی، خواہ سیٹیں جیسی بھی ہیں جیسی نہیں ہیں۔ نواز شریف صاحب بھی مان گئے تھے اس بارے میں، انڈرسٹوڈ تھا، اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ ہاں جی ان کا ہوگا پرائم منسٹر اور پنجاب ان کے پاس ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے اس وقت اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں نہیں ہے، اور پی ایم ایل این اپنے بل بوتے پہ اور پیپلز پارٹی اپنے پلس آزاد پی ٹی آئی کے لوگوں کے بل بوتے کے اوپر کمپیننگ کر رہی ہے، تو جوڑ توڑ بہت ہوگا الیکشن کے بعد اگر اس کے اندر زیادہ آزاد مل گئے زرداری صاحب کو بائی ہک اور بائی کروک اور بائی وچ ایور وے، تو پیپلز پارٹی بھی اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ حکومت بنا سکے وفاق میں۔ ایسا ہے سر؟ دیکھیں کامران صاحب، حکومت بنانے کا اور اس کے بنانے کے دعویٰ کرنے کا کسی کا بھی حق ہے، وہ بلاول ہوں، وہ نواز شریف ہوں، وہ عمران خان ہوں اور ان کی پارٹی ہو، مولانا فضل الرحمان ہوں، وہ مطلب کس کا حق نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کے کتنے کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم اقتدار میں آ کے کیا کیا کریں گے۔ آپ اور ہم کون ہوتے ہیں جو اقتدار کے لیے سیاست میں آگے ہیں، الیکشن لڑنے والے، وہ رزلٹ لائیں اور پرائم منسٹر بنا لیں۔ اب آپ آ جائیں کہ اس کے اوپر 2008 میں کیا تھا، 2013 میں کیا ہوا۔ 2008 چھوڑ دیں، آج آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں لمبا نہیں جا رہا، میں نے صرف نام لیا ہے کہ وہاں پہ کیا تھا آج آپ کے سوال کے حساب سے۔ آج جو الیکشن ہو رہا ہے نا، اس میں بظاہر پی ایم ایل این بہت آگے ہے، اور بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آزاد لوگوں کو ملاؤں گا۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں آزاد لوگوں نے ایک اشارے پہ بھاگنا ہے، اور دوسرا وہ جائیں گے وہاں جہاں اقتدار جا رہا ہے۔ پنجاب میں کون جا رہا ہے؟ پنجاب کے پچھلی دفعہ پابندی تھی کہ آزاد صرف پی ٹی آئی، یہ وہ والے آزاد تھوڑی ہے، یہ تو دیکھیں تحریک انصاف کے کوئی بیرسٹر اکرم راجہ ہیں، وہ تو اشاروں پہ نہیں چلیں گے نا سر۔ اس پہ تو کامران صاحب بحث ہو سکتی ہے نا۔ تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جیتیں گے تو آزاد ہوں گے، وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہوں گے، یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ اس کے بعد ان کی مرضی ہوگی کہ وہ کہاں پہ کس پارٹی کو جوائن کریں گے، اور وہ آزاد بھی رہ سکتے ہیں۔ ہاں جی مجھے پتا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جوڑ توڑ لگے گا، آپ فائدہ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، اور آپ کے نزدیک ایک منٹ میں ذرا اپنا پی ایم ایل این آگے جا چکی ہے، پورا کر لینے جی جی بتائیں سر، عامر بھائی بتائیں۔ نہیں میرا نہیں، ایک منٹ، جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کا رزلٹ 8 فروری کو آئے گا، اور سوائے ایک پی ٹی آئی کے باقی سب کو آزادی ہے۔ آج بھی آزادی ہے، بعد میں بھی آزادی ہوگی۔ اور آپ کے بہت اچھے دوست ہیں فیصل واوڈا، وہ کل کیا کہہ رہے تھے، مجھے زرداری صاحب کہاں نظر آ رہے ہیں؟ ایوان صدر میں۔ تو میں نے آپ کے پروگرام میں بھی اور ہر جگہ یہ بات کہی، جس دن پی ڈی ایم نے بیٹھ کے پلس پیپلز پارٹی نے مردم شماری کا فیصلہ کیا، جسے آج آرمی چیف نے بھی اشارہ کیا ہے کہ مردم شماری اور حلقہ بندیوں کی آئینی ضرورت جب کر دی تو پھر نگران حکومت تو لمبی چلے گی۔ تو جب یہ فیصلے کر کے جا رہے تھے 4 مہینے آگے جائے گی، اور پھر فیصل کنڈی نے 17 اگست کو یہ کیا کہ جی 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے۔ عامر بھائی دوبارہ